الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال في رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا عجیب نازک دور ہے۔ ہر طرف فتنے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی چوکنا نہیں رہا تو اس وقت اس فتنے کے منہ میں چلا جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو اور ایمان اس کے دل سے نکل جائے، اور زندگی میں سنتوں کی نفرت اور اس کی زندگی میں دین کی باتوں سے نفرت داخل ہو جائے اور شریعت کے خلاف باتوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتون۔ اے اللہ، جب تو ہمیں وفات دے تو ایسی حالت میں وفات دینا کہ ہم کسی فتنے میں ملوث نہ ہو۔ لوگ دجال کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے وہ کہ کسی موبائل کے غلط استعمال کے نتیجے میں ہمارا وہ جوان عبادت کی لذتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ہمارے اس جوان اور اس عزیز کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صحابہ جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، میرے پاس سے تو وہ خزانہ چلا ہی گیا ہے۔ صبح شام اسی دنیا کے تذکرے ہیں، گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بس پیسے والا بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، پیسے آ جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یعنی جو ضرورت کی چیز تھی اس کو اتنا مقصد بنا لیا کہ ہمیں قبر کی تیاری ہمیں یاد نہیں رہی اور آخرت کا منظر ہمیں یاد نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر کے ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عشقیہ لے کر کے رونا شروع کیا۔ بہت بڑے صاحب نسبت اللہ کے ولی بزرگ ہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت کیوں روتے ہو؟ کوئی گناہ یاد آیا ہے مرتے مرتے کہ اس کو یاد کر کے آپ رو رہے ہو؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر سے تنکا اٹھایا اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سمندر کے سامنے میرے گناہوں کی حیثیت تنکے جتنی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کسی گناہ کی نحوست سے موت کے موقع پر ایمان میرے پاس سلب نہ ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ ہو، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مدرسے میں اپنے بچوں کے سامنے رونے لگے اور یوں کہا کہ بچوں گواہ رہنا، میں نے میرے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، اور حضرت نے دونوں کان پکڑ لیے۔ کون آدمی جن کے راتوں کے خواب نرانے ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ کوئی مسئلے میں الجھتا ہوں تو امام بخاری آ کر کے مسئلے کی رہبری فرما دیتے ہیں، کبھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آ کر کے مسئلے کی رہبری فرما لیتے ہیں، لیکن اللہ کا اتنا بڑا بندہ وہ رو رہا ہے کہ کہیں موت کے موقع پر ایمان میرے پاس سلب نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کے کھیت میں سے گنا چرایا تھا بچپن میں، تو مدرسے سے حضرت گئے اور اس کھیت والے بھائی سے جو مسلمان نہیں تھا یوں کہا کہ بھائی بچپن میں میں نے آپ کے کھیت میں سے گنا چرایا تھا
تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تو اس نے اس آدمی کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے یوں کہا، اگر تم کسی اور کے بیٹے ہو تو میرے بھی بیٹے ہو، کیا عجیب انسان ہو تم کہ کتنے سالوں کے بعد تم میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے ہو۔ میرے عزیزوں، کسی گناہ کی نحوست سے موت کے موقع پر کبھی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں ایک بچے کی چغلی کر دی تھی کسی استاد سے، اور استاد نے اس بچے کی پٹائی کی تھی، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اس بچے سے کہا، وہ تو بڑا بن گیا تھا، وہ کہا میں نے پڑھنے کے زمانے میں آپ کی ایک بات استاد تک پہنچائی تھی اور استاد نے آپ کی پٹائی کی تھی، شاید آپ کا دل دکھا ہوگا، کہیں اللہ ناراض ہو کر میرے پاس سے ایمان سلب نہ کر لے، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ میرے عزیزوں، موبائل کی غلط تصویریں، موبائل میں غلط دیکھنا اور کبھی کبھی غلط صحبتیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ایمان ہمارے پاس سے سلب کر لیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت کو 3 چیزوں میں تلاش کیا کرو، اگر آپ کو کیفیت نصیب ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہے۔ نمبر 1، رات کے قیام اللیل میں جب تم اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھو اور تم پیشانی رگڑ کر جب تم اللہ سے بات کرو تو تمہیں بات کرتے ہوئے لطف اور مزہ محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب تم رحمت کی آیتوں پر سے گزرو تو تمہیں اللہ کی محبت میں رونا آئے، اور عذاب کی آیتوں سے گزرو تو اس وقت تم کو جہنم کے عذاب سے ڈر کے مارے تمہیں رونا آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ دعا مانگتے ہوئے جب تم دعا میں بیٹھو تو ایسا لگے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے اور تم پر ایک قسم کی کیفیت آئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دودھ تو ہے لیکن ہماری مالائی نکل گئی، ہمارے پاس سے کیفیتیں چلی گئی، گناہ چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے ہمیں احساس نہیں ہے لیکن ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قریب کرنے کے لیے کچھ موقع بھی تو دیے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جہاں رمضان آیا جس کا انتظار تھا تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی جو مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، ان جملہ ان گھڑیوں میں سے علماء نے طاق راتوں میں 21ویں رات بھی لکھی ہے جس رات سے ہم گزر رہے۔ اللہ کرے کہ اس گھڑی میں ہم سب ہو اور ہم اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ ہماری سن لے، اس لیے کہ ہمیں اپنے کپڑوں سے زیادہ، ہمیں اپنے گھر بار سے زیادہ، ہمیں اپنے بال بچوں سے زیادہ، ہمیں اپنے زمین جائیداد سے زیادہ، ہمیں روٹی اور روٹی کے ٹکڑوں سے زیادہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ مل گیا، سب مل گیا، اور اگر اللہ نہیں رہا ہمارے پاس تو ہمارے پاس گھر بار ہوتے ہوئے ہم بے چین ہوں گے، زمین جاگیر ہوتے ہوئے بولے کتے کی طرح ہوں گے، اور ہمارے دلوں میں محبت کی حلاوتیں نصیب نہیں ہوگی۔ ہم سب اس بات کے محتاج ہے کہ ہمارے پاس ہم سب کو اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ یقیناً ہم کام کر رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً میں میرے جوان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ شابٌ صالح، وہ جوان جس کے بدن میں طاقت ہے، وہ جوانی کے زمانے میں تو اللہ کا قرب حاصل کر کے وہ وقت کا جنید بغدادی بن سکتا ہے، بایزید بستامی بن سکتا ہے، لیکن نفس اور شیطان کے چوچلوں نے ہمیں اللہ سے قریب ہونے کے بجائے ہمیں بہت دور لا کر کے رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں چوپال تو اچھا لگتا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا دعاؤں میں کیفیت کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے اور اللہ سن لیتا ہے۔ میں نے شاید خود اس کا سنایا تھا کہ ریاض کا ایک ڈاکٹر اپنے وہاں ہے اور ادھر ایران کے کسی شہزادے کا فون جاتا ہے اور یوں اس بادشاہ اس ڈاکٹر کے اوپر کہ میرے بچے کے وال کی تکلیف ہے تو ذرا تم سفر کر کے آؤ تاکہ میرے بچے کے وال کا آپریشن یہاں آ کر کے کرو، پرائیویٹ ہوائی جہاز لے کر کے آؤ۔ شہزادہ تھا، اسباب مہیا تھے، تو وہاں ریاض سے ایک ڈاکٹر کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر اپنا ہوائی جہاز پرائیویٹ لے کر کے جا رہا ہے، تو راستے میں پڑوسی ملک جب پڑتا ہے تو اس کا ہوائی جہاز میں کوئی بگاڑ ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو ہوائی جہاز کو نیچے روک دیا جاتا ہے۔
دل میں آیا کہ اب نزدیک ہو گیا ہو تو ذرا کوئی ماروتی کار لے کر یہاں سے چلا جاؤ، کوئی گاڑی لے لو۔ ڈاکٹر تھا، صاحب حیثیت تھا، تو ذرا دیکھتے دیکھتے جاؤ وزیرستان کے علاقے سے، تو گاڑی سے سفر کرتے کرتے وہاں ایک گھر یہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے، ایک گھر یہاں ہے۔ جیسے آدیواسیوں کے مکان ہوتے ہیں اس طریقے سے وہاں مسلمان بھائیوں کے مکان پہاڑیوں میں ہے۔ اب یہ اس گاڑی سے گزر رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں گھر کے سامنے اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے، اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں کس کو تلاش کروں۔ نزدیک میں ایک گھر تھا، دروازے پر دستک دی تو ایک عورت باہر آئی، فرمایا بھائی رات کے اندھیرے میں یہاں کیا تکلیف پیش آئی، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا کہ میری گاڑی خراب ہوئی ہے۔ تو اس عورت نے اپنے اعتبار سے اس مسلمان کی جو مدد کرنا تھا کیا۔ اس مرد نے کہا کہ بہن تم کیا کر رہی تھی؟ فرمایا میرے بھائی اصل میں میرا ایک بچہ ہے، میں بیوہ ہوں اور وہ یتیم بچہ ہے، اس بچے کے والد میں تکلیف ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں غریب عورت ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، تو میرے دل میں سوچا کہ لاؤ میں اللہ ہی کو منا لوں۔ تو میں رات کے اندھیرے میں مصلح پکڑ کر میرے رب سے باتیں کر رہی تھی، میرا اللہ یہ بچہ بیمار ہے، میں غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے، تو انتظام فرما دے۔ میں رو رہی تھی، وہ ریاض کا بادشاہ رونے لگا اور روتے روتے کہا میری بہن تیرے رونے نے میرے ہوائی جہاز کو بگاڑ دیا اور تیرے رونے نے میری گاڑی کو بگاڑ دیا ہے اور بگاڑ کر کے میرے کو تیرے تک پہنچایا ہے۔ میں اس کا اسپیشل ڈاکٹر ہوں اور تو نے میری مہمان نوازی کی ہے، مت گھبرانا، تیرے بچے کو میں ریاض لے جاؤں گا اور وہاں لے جا کر کے تیرے بچے کا آپریشن کروں گا اور اس بچے کو عزت اور محبت کے ساتھ تیرے بچے کو یہاں تک پہنچاؤں گا۔ میرے عزیزوں اللہ وہ ہے، ہمارا بھروسہ دنیا کے اسباب پر لگ گیا، مسبب الاسباب سے ہمارا بھروسہ ٹوٹ گیا اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسباب کے یہ توندے اور مٹی کے ڈھیر تو نظر آتے ہیں لیکن پیدا کرنے والا مسبب الاسباب ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا ہمیں چاہیے کہ حالات کے تناظر میں ہم اس اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، رمضان میں ہے اور یہاں جنگل ہے، کوئی دوسرا مکان نہیں ہے اور ادھر حضرت ابو ذر غفاری کے انتقال کا وقت قریب آیا، صرف ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بیوی نے کہا میرے شوہر جنگل میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی مرد نہیں ہے، آپ کی تدفین کیسے کریں گے اور ہم آپ کو کیسے قبر میں دفن کریں گے، کوئی مرد تو ہے نہیں۔ اس وقت اس اللہ کے بندے نے جو اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھا یقین کے ساتھ کہا مت گھبرا، میں نے ان کانوں سے سنا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے سے آدمی آبادی میں مرے گا لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو جنگل میں مرے گا، کوئی اس کے پاس نہیں ہوگا، صرف اس کی بیوی اور اس کی کوئی بیٹی ہوگی اور اس کا انتقال ہوگا، لیکن اس کو دفن کفن کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوگا کہ قافلہ جائے گا اور قافلہ جاتے جاتے اچانک وہاں تک پہنچے گا اور اس کی تدفین کرے گا۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے جتنے دوست احباب تھے وہ آبادی میں مر گئے، صرف میں اکیلا ہوں جس کا انتقال جنگل میں ہو رہا ہے، یقیناً میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا یعیش وحیدا ویموت وحیدا، وہ اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا اور اس کو دفن کرنے کے لیے ایک جماعت آئے گی، وہ میں ہی ہوں، مت گھبرا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری جوانی میں نہیں، دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کتنا ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں، ارے سنتے سنتے کان ہمارے سن ہو گئے، لیکن کسی روایت کو سن کر کبھی اندر سے ایمان نہیں کھڑتا کہ جو بات حضور نے کہی تھی وہاں آسمان اپنی جگہ سے چل سکتا ہے لیکن حضور کی بات کس سے مت نہیں ہو سکتی۔ اللہ میں اپنے آپ کو ذرا ان اعمال کا پابند بناؤ، ذرا میں اپنے آپ کو خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بناؤ۔ دنیا کی محبتوں نے ہمیں مغلوب کر دیا، دنیا کے تذکروں نے ہمیں پھنسا دیا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا کی محبت میں لطمت کر دیا۔ ہمارا لاٹنا نبی دنیا سے جا رہا ہے اور اس حال میں جا رہا ہے کہ گھر میں دیوا بتی جلانے کا تیل نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ سے بہت بڑا پروگرام کیا
انتقال کے موقع پر ایک تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت نے اپنے پروگرام میں بڑے بڑے شہزادوں کو بلایا ہے تو لگتا ہی ہے کہ پیسوں کے لیے بلایا ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن مفکر اسلام نور اللہ مرقدہ نے مائک ہاتھ میں لیا اور روتے روتے کہا کسی نے میرے بارے میں پوسٹر میں کیا چھاپا ہے؟ بہت آسان ہے کسی کے خلاف پوسٹر میں چھاپ دینا، بہت آسان ہے کسی کی عزت سے کھلواڑ کر لینا، بہت آسان ہے کسی مسلمان بھائی اور بہن اور بچی کی کوئی بات آئی موبائل پر ڈال کر مشرق سے مغرب کھیل دینا۔ حدیث ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ اگر کوئی کسی کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کی عزت کے پیچھے پڑیں گے، اور اللہ جس کی عزت کے پیچھے پڑیں گے اس کو گھر کے کونے میں رہتے ہوئے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے حضور نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر کسی کے سامنے کسی مسلمان کا کوئی عیب آیا لیکن اس نے چھپا دیا، کسی کو نہیں کہا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں کہا، پردہ پوشی کی، تو حدیث ہے کل قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اللہ پاک اس کے پردے کو چھپائیں گے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مولانا ابوالحسن علی میاں نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ کسی نے ہمارے بارے میں لکھا ہے، حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے بھائیوں ہماری اور ہمارے دوستوں کی تو یہ تمنا ہے ہم دنیا سے جائیں تو رات کے اندھیرے میں جائیں اور ابوالحسن کے گھر میں لائٹ نہ ہو تاکہ میری اس سنت پر عمل ہو کہ لاڈلا نبی دنیا سے گیا تھا تو ایسی حالت میں گیا تھا کہ گھر میں دیوا بتی نہیں جل رہی تھی اور دیوا بتی نہ جلنے کے نتیجے میں گھر میں اندھیرا تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت بالکل قریب آیا، بیوی رونے لگی، دوسرا دن ہوا تو بیٹی کو کہا تو کھانا پکا، کوئی قافلہ آئے گا۔ حضور نے کہا تھا یقینی بات ہے، چنانچہ اپنی بیوی کو کہا تو وہاں کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ تھوڑی دیر انتظار کیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، نا امید ہو رہی تھی، اچانک کوئی غبار اڑتا ہوا نظر آیا، کوئی قافلہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی نے کپڑا اٹھا دیا، اشارہ کیا کہ ذرا بھائی میں ایک عورت ہوں، جہاں قریب آؤ۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنا کو ہوتا نہیں تھا اور ایک دوسرے کی انسانیت کا خیال ہوتا تھا۔ فوراً وہ قافلہ ان کی طرف موڑا، ابو ذر غفاری کی بیوی نے کہا کون؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو ذر غفاری کی بیوی نے کہا آپ عبداللہ ابن مسعود؟ کہ جی آپ کا بھائی کا انتقال ہو رہا ہے۔ کون میرا بھائی؟ کہ ابو ذر غفاری۔ وہ ابو ذر غفاری دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا ٹولہ آیا، جب وہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے حضرت عثمان کی حکومت میں کوئی نہ کوئی جاب کی ہو، ملازمت اور نوکری کی ہو، وہ مجھے غسل کفن میں انتظام نہ کرے، اس کا مال مشکوک ہو سکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے اوپر پیسہ خرچ کرے۔ تو سارے کے سارے لوگوں نے ملازمت کی تھی، ایک جوان لڑکا باقی تھا۔ فرمایا بیٹا تیرے پاس جو ہے اس کے ذریعے سے میرے کفن دفن میں انتظام کرنا۔ اور ادھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، غسل دے کر کے ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی نے کہا چچا کہاں جاؤ گے؟ کھانا کھا کر جاؤ۔ بیٹی کھانا بنا لیا ہے کہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ ذرا بیٹی کھانا بنا لو، قافلہ آئے گا ان کو کھلا کر کے جانا، ان کو کھلا کر کے روانہ کرنا۔ تو قافلے نے کہا میرا بھائی کتنا سخی تھا، زندگی میں بھی سخاوت کرتا رہا اور دنیا سے جاتے جاتے بھی سخاوت کر کے گیا۔ یا اللہ کے رسول کی بات پر کتنا یقین تھا۔ واقعہ کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ المکرمہ سے خبر بھیجی تھی حضرت ابو ذر غفاری کو، تمہارا ایمرجنسی کام ہے، جلدی سے تم مکہ پہنچو، کھڑے ہو اسی حالت میں روانہ ہو جاؤ، بیٹھے ہو کھڑے ہو کر کے روانہ ہو جاؤ، دیری مت کرنا۔ وجہ یہ بنی، لیکن اصل میں حقیقت میں یہاں تک پہنچانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں جو بات بتائی تھی، میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ایسی مبارک راتوں کی ہم قدر کریں، خصوصاً یہ شب قدر کی رات۔ فرمایا اس میں ہمیں چاہیے کہ جو نوافل پڑھ سکتے نوافل پڑھے۔ ہمارے پاس نیکیاں بہت ہیں، بہت نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا ہماری زندگی میں پرہیز نہیں ہے۔
اگر پلیا ہو جائے دوائی نہیں کرو گے چلے گا، لیکن گھی والی چیزیں استعمال مت کرو، یہ پلیا آگے بڑھے گا اور جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہوں سے اپنے کو بچاؤ تو بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم مردوں میں بھی کمی، ہم عورتوں میں بھی کمی ہے۔ ہماری عورتیں بھی ماشاءاللہ 26 عورتیں اور 26 صورتیں اور منزلیں تو پڑھ لیا کرتی ہے، لیکن 24 گھنٹے زبان غیبتوں میں جا رہی ہے، چغلی میں جا رہی ہے، ادھر ادھر تانا دینے میں جا رہی ہے، اور مردوں کا بھی یہ حال ہے۔ فرمایا کہ ہماری زبان سے چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ حکیم اللہ صاحب کے پاس اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی برائی کرتا تھا، فوراً فرماتے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہ آدمی ایسا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہہ کر کے اس کی بات کاٹ دیتے تھے۔ فرمایا اور مولانا یونس صاحب کڑی والوں کا تو معمول یہ تھا، مولانا یعقوب صاحب کڑی والوں کا معمول یہ تھا، اگر ان کے پاس کوئی غیبت کرتا تھا تو فرماتے کہ بھائی ارے اپنی بات کرو یار، ارے اپنی بات کرو، یہ بات کہہ کر کے کاٹ دیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ایک مجلس میں گئے تو وہاں غیبت کسی کے بارے میں ہو رہی تھی، تو وہ کھڑے ہو گئے کہ غیبت ہو رہی ہے، سننے میں شریک ہوں گا تو میری اوپر پکڑ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے کہ شاید اب تو غیبت نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ تذکرے چل رہے تھے، بس کبھی کسی کو لیا اور اس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ مضمون نگاری ہو رہی ہے، ملے گا کچھ نہیں، بس آدھا گھنٹہ کسی کے بارے میں برابر تبصروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی میں ہماری مسجدیں بھلے بھری ہوئی ہو، لیکن ایمان کی کیفیتوں سے ہم خالی ہو گئے ہیں۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے ایمان تو وہ قیمتی جوہر ہے، ایمان وہ قیمتی جوہر ہے کہ تم چپ رہ کر کے جنت کما سکتے ہو۔ غیبت کا موقع آیا اور غیبت مت کرو، چغلی کا موقع آیا اور چغلی مت کرو، تانے کا موقع آیا اور تانا مت دو، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تم جنت کما سکتے ہو۔ سکون، آپ نے ایک روایت میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ آدمی دوبارہ آیا تو پھر بھی غیبت ہو رہی تھی، اب شرمایا اور شرم کے مارے کھڑا نہیں ہوا اور تھوڑی دیر غیبت سن لی۔ رات کو سوئے ہیں تو اچانک کسی نے سور کا گوشت کھلائے اور ان کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں۔ فرمایا مجھے تو سور کا گوشت کھلا رہے ہو، میں تو مسلمان ہوں، کہ نانا غیبت خوب سنی ہے آپ نے، کھا لو اس کو، زبردستی ٹھوس رہے۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، صبح اٹھے تو انہوں نے کہا 1 مہینے تک میرے منہ سے سور کے گوشت کی بو آئی، سور کے گوشت کی بو آئی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو اس طریقے سے تماچا مار کر کے بھی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ دل صاف ہوتا ہے اور کبھی غلطی ہوتی ہے اور اللہ اسے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی چھوٹی موٹی غلطیوں نے ہماری زندگی کا ساری رونق ختم کر دی ہے۔ ایک صاحب، ان کی زندگی میں ایک صاحب کی بیوی کی عادت تھی کہ بس لگائی بجھائی کرو، اس کی بات یہاں اس کی بات یہاں، کسی کا ذہن کسی کے بارے میں خراب کرو، ایک کے بارے میں مسلسل بیٹھے اور ذہن خراب کر رہے ہیں، بس یہ مزاج۔ ان کو پتا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ذہن خراب کیا جا رہا ہے، اگر اس نے اپنی دعاؤں میں اتنا کہہ دیا کہ اللہ پاک جو ستانے میں لگے ہوئے ہیں میں تو عاجز ہوں، تو نہیں مت لے ان سے، اب اتنا جملہ بھی اگر کسی مظلوم سے نکل گیا، کوئی بھی مظلوم ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت تو بہت بڑی ہے، اور ہمیں پتا نہیں ہے اسی بد دعاؤں کے نتیجے میں ہم اور ہماری پوری فیملی حالات میں آ جاتی ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، نبی دنیا میں صرف بشارت دینے والا بنا کر کے نہیں آتا، وہ ڈرانے والا بنا کر کے بھی آتا ہے۔ نیکیوں پر چلو گے تو یہ ملے گا، غلطیاں کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ پکڑ ہوگی۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جن کو آگ میں ڈالا تھا مسیلمہ کذاب نے، لیکن اللہ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق کی ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے زندہ رکھا اس زمانے تک کہ میں نے ایسے آدمی کو پایا جس کے لیے تو نے آگ کو باغ بنا دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے آگ کو باغ بنایا تھا۔ یا وہ مسلم خولانی گھر آتے تھے، ان کا معاملہ تھا زور سے سلام کرتے تھے، بیوی جواب دیتی تھی، زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، بیوی بھی اللہ اکبر کہتی تھی۔ اڑوس پڑوس میں ایک عورت
تھی، اس کی عادت تھی کہ ان کی بیوی کا ذہن خراب کرے. یہ کیا مولانا کے گھر میں ہو، اور یہ تو مولانا کے گھر میں تو دانا پانی بھی پورا نہیں ملتا، اور ذہن بگڑتے یہ بیوی ذرا مڑ بگڑ گیا. 2-4 دنوں کے بعد ابو مسلم گھر آئے تو بیوی کو سلام کیا تو سلام کا جواب ہی نہ دے، مڑ بگڑ گیا اور اس کا انداز بگڑا ہوا ہے. ابو مسلم سمجھ گئے مانو نہ مانو اس کا کسی نے ذہن بگاڑا. جیسے آج کل لوگ ڈرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس کو کوئی بھڑکا رہا ہے، اور اندر کے ممبر ہی بھڑکا رہے ہیں. لوگوں کو یہی شکایتیں ہوتی ہے کہ شاید اس کا ذہن اندر کے لوگ ہی خراب کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی آگ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. ابو مسلم خولانی نے سمجھ گئے کیا ہوا تم سلام کا جواب نہیں دے رہی ہو، لگتا ہے تمہارا کسی نے ذہن بگاڑا. اوپر دیکھ کر کے کہا میرے اللہ جس نے میری بیوی کا ذہن بگاڑا تو اسے پکڑ، اسے اندھا کر دے. بس اتنا کہنا تھا. ایک عورت آتی تھی چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے اور پکاتے دونوں آنکھیں چلی گئی. وہ سمجھ گئی کہ مانو نہ مانو یہ ابو مسلم کی بددعا کا اثر ہے، اور تھوڑی سمجھدار بھی تھی تو اپنے گھر والوں کو کہا مجھے لے کر کے چلو. لے کر کے آئے تو اس نے ابو مسلم سے کہا ابو مسلم بھول ہو گئی میری، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گی یہ غلطی. میں نے آپ کی بیوی کا ذہن بگاڑا تھا اور میں نے یہ کام کیا تھا، آئندہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گی. ابو مسلم نے کہا خبردار آئندہ یہ حرکت کرو گی کہ نہیں. تو اوپر دیکھ کر کے کہا میرے ربا میں نے معاف کیا ہے تو بھی معاف کر دے. فوراً ابو مسلم کی یہ جملہ کہنے سے اس عورت کو اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرما دی. کہنے کو تو یہ قصہ ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا پورا معاشرہ ایک دوسرے کی بددعا کے نتیجے میں دکھی ہے، اور صاف نظروں میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بددعا سے آپس میں لوگ دکھی ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم صبر کرنے والے بنے. ہمیں چاہیے اپنے اولاد کو بھی سکھائیں کہ بیٹا اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت دو. ہم صاف بن کر کے نہیں آئے، ہم بچھو بن کر کے نہیں آئے. اگر ہم کو کسی نے ستایا ہے معاف کر دو. ہم دعا کریں گے لوگوں کے لیے، ہم دنیا کے اندر میں لوگوں کے لیے انسان بن کر کے رہیں گے. میرے بھائیوں آج مبارک رات ہے، مبارک رات میں حقیقت یہ ہے یہ اللہ ہی اپنے فضل سے بات کہلوا رہا ہے، ورنہ تقریباً یہ میرا 40 یا 41ویں رات ہے کہ مسلسل پروگرام میں چل رہا ہوں. تو ذرا میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو میں ایسا لگ رہا تھا کہ موڈ نہیں تھا، لیکن نہ معلوم کسی کی دعا کے نتیجے میں مجھے بات کرنے کی بھی ہمت مل گئی اور اللہ پاک نے یہ بات کہلوائی. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو ایسی مبارک راتوں میں جو نفل اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے نفل پڑھے فرمایا، اور جو صدقہ کرنے کی توفیق دے دے. صدقہ بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے اس کو. اس امت کے لیے اللہ نے جو صدقہ دیا ہے بہت بڑی طاقت ہے. لوگوں نے اس کی طاقت کو نہیں سمجھا. صدقہ نبی کی بددعا کو اثر نہیں کرنے دیتا، نبی کی بددعا کو بھی روک دیتا ہے. میں انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں اس میں واقعہ بیان کروں گا. صدقے کے نتیجے میں گئے ہوئے ہاتھ اللہ واپس دے دیتا ہے، صدقے کے نتیجے میں گئی ہوئی اولاد اللہ دے دیتا ہے. بڑی زبردست طاقت ہے. تو جیسے اور نیکیاں ہم کرتے ہیں وہاں صدقہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں ذرا نظر دوڑائے کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا غریب ہے اور کوئی بیچارہ ایسا ہے جس کو گھر میں ضرورت ہے، بہن کمزور ہے، تو چپ کے صدقہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ یہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور بری موت کو روک دیتا ہے. بری موت کو بری موت کو روک دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس مبارک رات میں قدر کرے. خصوصاً ہمارے یہاں جو معتکفین حضرات آئے ہوئے ہیں، صرف میرے نہیں پورے گاؤں کے مہمان. ہمارا یہ پورا گاؤں آپ کے لیے میزبان ہے. اصل میزبان تو ہمارا پورا گاؤں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمارے دل میں ان کی بڑی قدر ہے. میرے بھائیوں معتکفین کو میں کہتا ہوں آپ کے ذریعے سے مسجد کے ممبران کو اور گاؤں کے افراد کو بہت آپ کو چاہیے کہ آپ کی عبادتوں سے یہاں ایک اچھا ماحول بنے. اور آنے والے خصوصاً میرے جوان بھائی اور میرے مدرسے میں پڑھنے والے وہ بچے، کیونکہ میں بھی مدرسے کا ایک طالب علم ہوں، میں یہ کہتا ہوں مدرسے کے طالب علموں میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں آپ کے بننے کے زمانے میں آپ گزر رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد میں آ کر خوش بیٹھے ہوئے ہو. مسجد میں آ کر تم ایسے ہی کوئی کہتا ہے تو
سنت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور اگر تم اسی پڑھنے کے زمانے میں تم سیدھے اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تو بہت ممکن ہے کہ مدرسے کی صدق ملنے سے پہلے خواب میں آپ کو کوئی نہ کوئی آ کر کے آپ کو بشارت دے جاتا۔ کل میں بھاؤ نگر تھا تو وہاں ہمارے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ مولانا آپ نے ایک مرتبہ مشکات کا سبق پڑھایا تھا، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی اور میں نے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھے بوسہ بھی دیا اور میری ملاقات بھی کی اور کچھ دعائیں بھی دی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ طالب علم مولانا بن گئے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے۔ تو میں ان جوان طلباؤں کو بھی کہتا ہوں کہ میرے بچوں تم یہاں مسجد میں آ کر تمہیں سست نہیں ہونا چاہیے، ارے یہ معمولات تو بوڑھے کو بھی سست کر دیتے ہیں تو تم تو جوان ہو، اور گاؤں کے اندر میں ہمارے ذریعے سے آنے والے نمازیوں کو بھی معمولی کوئی تکلیف نہ ہو، اگر دو میں سے کوئی بڑا ہے تو بڑا چھوٹے کو کہہ دے، آپس ہی ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ گھڑی چلی جائے گی خدا کی قسم، ابھی رمضان آیا تھا اور ہم 21 رمضان کو آ گئے اور ابھی چاند بھی شروع ہو جائے گا، میں بتاؤں گا آپ کو، میں کہوں گا کہ دیکھو چاند آ گیا تو وہ وقت بھی آ جائے گا، لہذا غفلت میں گزرنے کے بجائے ہو سکے تو استغفار کا وظیفہ کرے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سوالات کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ وہ بھی مفید ہے۔ آپ کسی سے بات نہ کریں، آپ کسی کا تسبیح منگوا لیں، انشاءاللہ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مستقل وظائف سے اور معمولات میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ادھر اور حالانکہ ہوتا ہے قدموں میں، لوگ ادھر تلاش کرتے ہیں اور ہوتا ہے قدموں میں صاف کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے بعض اسلاف تو وہ تھے دروازہ بند کر دیتے تھے، وہ مارکیٹوں میں نہیں جاتے تھے اور بند کمروں میں رہتے ہوئے سارا کام عافیت کے ساتھ کروا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ ساری برکتوں کا نظام بھی قائم کرتا تھا۔ ماشاءاللہ گاؤں والے آپ کی بڑی محبت کے ساتھ، ہماری بہنیں بھی آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، بیچاری روٹیاں بنا رہی ہے، وہ گھریلو کام کاج کس کو نہیں ہوتے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، لیکن بیچاری وہ روٹیاں پکاتی ہے، لہذا ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ لیکن میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً وہ ہمارے جو بچے جو ابھی ابتدائی جوانی میں ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی غفلت نہ ہو جائے، ورنہ اکثر طبقہ تو ماشاءاللہ نشاط میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اعتکاف کے مسائل کو سمجھ کر ماشاءاللہ علماء بھی ہے تو اس سمجھ کر بھی چلے، تاکہ معتکفین آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اللہ کے دربار میں ضد پکڑ لی ہے، حق پکڑ لی ہے اب آپ نے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے حق پکڑے اور 100 روپئے چھڑائے بغیر وہ چیک نہیں کرتا اور ماں کے جیب سے 100 روپئے چھڑا ہی لیتا ہے، ہم نے اللہ کے دربار میں ضد پکڑ لی ہے، انشاءاللہ عید کا چاند شروع ہوتے ہوتے ہم اللہ کے دربار سے ہمیں جو لینا ہے اللہ سے ہمیں لیں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، ہر ایمان والے اللہ تعالیٰ کا بہت چاہیتا، ہر ایمان والے کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے، ایمان والے کی بات اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر اغفر له، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، آواز سائرن تو نہیں بچتا لیکن چاروں طرف فرشتوں کا اعلان چل رہا ہے، حل میں مسترزق ارزقہ، ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اس کو روزی دے دوں، حل من مبتلا وعافی، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا وہ آئے اور مجھ سے مانگے میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان مسلسل ہو رہا ہے، اور ہمارے دل سارے مسلمانوں کے بارے میں ہم صاف رکھے میرے بھائیوں، ہمارا دل سب کے بارے میں کسی نے صبح ستایا تھا تو بھی ہم اس کو سینے سے لگائے، معاف کر دے، سب نادانی میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، ورنہ سب جنت چاہتے ہیں، سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، لہذا ہم اپنے دل کو صاف کریں اور ایسی باتوں کی قدر کریں گے بھائی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ
سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس لك ربي فعظمنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اور 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے پیارے اللہ اور ہمیں بنانے والے اللہ ہمارے مالک اللہ ہمارے خالق اللہ ہمارے رازق اللہ گھروں میں اولاد دینے والے اللہ اے اللہ وقت ہونے پر کھلانے والے اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو میٹھی نیند سلا دیتا ہے وقت آتا ہے تو دسترخوان پر کھانا دے دیتا ہے ہم پیدا ہوئے تھے ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام تو نے کیا تھا اے اللہ تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا دنوں میں الگ نعمتیں رہی رات میں الگ نعمتیں رہی بازار میں الگ نعمتیں رہی گھروں میں الگ نعمتیں رہی ہم مسلمانوں پر تو نے ایمان کے بعد تو نے کیسی کیسی روحانی نعمتیں دی ہے یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی نعمت ہے شب قدر کوئی معمولی نعمت ہے لاڈل نبی نے مانگی تھی رو دھو کر کے مانگی تھی قرآن مجید حضور کے طفیل میں ہمیں ملا ہے اے مولا تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور نعمتوں کی بارش میں بسایا بلکہ نعمتوں کی طوفان میں بسایا اور ہم تھے کہ مسلسل تجھے ناراض کرتے رہے راتوں میں ناراض کیا ہے دن میں ناراض کیا ہے خلوت میں ناراض کیا ہے جلوت میں ناراض کیا ہے اے اللہ ہم نے تو مسجدوں میں تجھے ناراض کیا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے ناراض کیا ہے اے مولا ہمیں گناہوں کی غلطی کا احساس ہے تیری قسم آج تک ہم کبھی اپنی ماں کے سامنے نہیں بولے ڈر لگتا ہے کہ تو ناراض ہو جائے گا آج تک ہم کبھی اپنے ابو کے سامنے نہیں بولے لیکن میرا پاس کیا ہو گیا ہم نے تجھے ناراض کر دیا اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے ربا تجھے ناراض کر بیٹھے تو ناراض ہوا ہے ہاں تو ناراض ہوا ہے باپ ناراض ہوتا ہے تو گھر کا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے ماں ناراض ہوتی ہے بالکل اچھا نہیں لگتا کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی ماں کو منا لیتے ہیں ارے ماں باپ تو دور کی بات ہے چھوٹا بھائی بھی ناراض ہو جائے تیری قسم ناراضگی اچھی نہیں لگتی ارے کوئی مسلمان ناراض ہو جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کسی نہ کسی طریقے سے مناتے ہیں اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے ربا تو ناراض ہو گیا ہم تجھے منانے آئے ہیں مان جا اللہ پاک تو مان جا ہم
ہم نیکی جتانے نہیں آئے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ڈھیر ہے، لیکن مولا تیرے کرم پر بھروسہ ہے، تیرے رحمت کے سمندر پر بھروسہ ہے۔ اے مولا تو رحمان ہے، تو نے عرش پر لکھوایا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ اس جملے کا واسطہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، تیرے کرم پر بھروسہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تو ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہے معاف فرما دے۔ اے مولا ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو نور سے بدل دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں علم کا نور دے دے، ہمیں عمل کا نور دے دے، نمازوں کی حلاوت عطا فرما دے، ظاہری سنتوں سے آراستہ فرما دے، باطنی سنتوں سے بھی اے اللہ میں مزین فرما، ہمارے قلب کو مجلہ اور مزکہ اور مصفہ فرما دے۔ اے اللہ پاک ہر گناہوں سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ اے مولا جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہو مولا ہو اور تو جانے ہر ایک کو اللہ پاک ہم سب کو اس گناہوں کی نوست میں نجات عطا فرما۔ اے مولا اے الہ العالمین موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کرنے والوں کی مدد فرما، دین کے مراکز اور ٹھکانوں کی تو مدد فرما، حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، شریر کی شرارت سے، اس دین کے فتنے سے، مکاروں کے مکر سے، بدتدبیروں کی بدتدبیری سے، حاسدین کی حسد سے، نظر بد والوں کی نظر بد سے، اچانک کی پکڑ سے، الہ العالمین جادو والوں کے جادو سے ہمارے نسلوں کی، ہمارے ذریات کی، اساتذہ کی، تلامذہ کی، بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، دوست احباب کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ پاک حفاظت فرما۔ اے مولا اے اللہ جو مرحوم قبر میں چلے گئے ہیں، ہم میں سے جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں، دونوں یا کوئی بھی ایک، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، سارے مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، تیرے پاس آئے ہیں اپنے رحمت کے گود میں لے لے۔ اے مولا معاف فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں کے واسطے سے سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ امت میں جو بیمار ہو بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، اے مولا جو بھی بیمار ہو مولا بہت بڑا مسئلہ ہے، عافیت کا معاملہ فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے مولا جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے عافیت کے ساتھ ان کو چھٹکارا نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو اے اللہ مبارک رات میں پوری فرما دے۔ مغفرت کا آشنا تو ہاتھوں سے چلا گیا، لیکن مولا ہمیں یقین ہے تو نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا، اور مولا آئندہ بھی تو معاف کرے گا، تو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو غفار ہے، تو غفور ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اخیری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ عطا فرما، جن کے رشتوں میں تلخیاں ہے ان کے رشتوں میں شیرینی بھر دے۔ اے مولا جن کی اولاد نافرمان ہے اولاد کو فرما بردار سپوت اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنا۔ اے مولا جو نرینہ اولاد کے خواہشمند ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین زندگی کے اخیر لمحے تک ہم سب کو اے اللہ دین کی خدمت میں رکھو، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کمال ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اے مولا آج یہ پورا کا پورا ٹولہ تیرے گھر آیا ہے، یہ کسی بخیل کا گھر نہیں ہے، سخیوں کے سخی کا گھر ہے، تیرے گھر پر آنے والا کوئی محروم نہیں رہا، مالا مال ہوا ہے۔ تیری قسم اتنا بڑا ٹولہ رات کے اتنے بجے کسی بخیل کے دروازے پر چلا جائے تو مولا وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے بخیل بھی شرم کرتا ہے، ربا کم از کم چائے تو پلاتا ہے، ربا تو سخیوں کا سخی ہے، تیرے گھر پر سب آئے ہیں، تو دیکھ تو صحیح، بعض تو بیچارے بڑے بوڑھے ہیں چل بھی نہیں سکتے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ربا اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اے مولا تجھے منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا پاؤں جواب دے چکا ہے اور کمزور ہے، ان کے گھر پوتے اور نواز سے خدمت کرنے والے ہیں، لیکن تیری محبت میں آئے ہیں مولا اس بوڑھے اور کمزور کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم سب پر نظر محبت تو ڈال دے۔ الہ العالمین اس میں علماء کرام بھی ہے، اے مولا جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اے مولا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مکتب کے بچوں کو سیرت اور توحید پڑھاتے ہیں اور مولا فتنے سے بچنے کی باتیں بچوں کو بتاتے ہیں،
اس میں وہ حفاظ بھی ہے جن کے سینے میں تیرا کلام پاک محفوظ ہے اللہ الہ العالمین اس کی برکت سے مجمع کی جائز تمنا پوری فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما اور لادنے نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے مجھے اور ہمیں اور ہم پوری امت کو تو پناہ نصیب فرما اللہ پاک جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے کیوں نہ آئے ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں بار مانگیں گے اور یقیناً تو ہمیں مالا مال کرے گا ہاں الہی جینا کا پائیدی ولا تردنا خائدی الہی مقصود معقولی و رضایت محبت و معرفت خود بھی دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین